السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ التوبہ آیہ نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کے باشندے اور ارد گرد کے رہنے والے بدویوں کو یہ ہرگز کہنا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف و جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے دعوت کا کوئی انتقام نہ لیں، اس کے بدلے میں ان کی حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ یہاں پہ ایک صحابی کا میں نے واقعہ پڑھا تھا اپنی تفسیر کے دوران، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ بھی کب کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہمیں ایسی محبت ہو جائے ہر چیز سے بڑھ کے۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ اب اس میں اپنی مرضی مائنس ہو جائے، اپنے ماں باپ کی باتیں مائنس ہو جائیں اگر وہ خلاف شرع بات کر رہے ہیں، نبی کی محبت آگے آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایسے انسان کا کہا کہ کیسے ہے کہ نبی تو زندگی میں اس طرح کی صحبتیں اور پریشانیاں برداشت کرے اور تم گھروں میں بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے اپنے مزے کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر تبوک میں تکلیفیں برداشت کریں اور مسلمان ان کے بعد اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، اور اللہ کے رسول کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز تر سمجھیں۔ ایک صحابی ابو خثیمہ تا کے ساتھ ہے، خا یا تا اور میم ہے، رضی اللہ عنہ بھی غزوہ تبوک سے تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں ٹھنڈا سا سایہ تھا، آپ کی بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجوروں کے خوشے سامنے رکھے اور ٹھنڈا میٹھا پانی حاضر کیا۔ یہ سامان عائش دے کر دفتن یہ اچانک سے ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بجلی کی سی ایک لہر دوڑ گئی، بولے تف ہو مجھ پر اور تف ہو زندگی پر، جو میں خوشگوار سائے اور ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں، اور میرا نبی اللہ کا رسول ایسے سخت اور لو اور تپش اور تشنگی کے عالم میں سفر کر رہے ہوں۔
یہ خیال آتے ہی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا، اپنی سواری منگوائی، تلوار اپنے میان میں ڈالی، نیزہ سنبھالا اور فوراً چل پڑے۔ اونٹنی تیز رفتار سے چلتی جا رہی تھی، آخر لشکر میں پہنچ ہی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی شتر سوار ہوا کے دوش پہ سوار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کرے یہ ابو خثیمہ ہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیا یہ ابو خثیمہ ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے عزیز نہ رکھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر کہنے لگے یا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں نہ ہو جاتا، تمہارا مومن ہونا مشکوک ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنی جان کو پیچھے چھوڑ دیا، اب میرے لیے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے بڑھ کے بھی۔ تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کریں جتنی کرنے کا ہمیں حق دیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل اسی میں ہوتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، مطلب کہ اگر انہوں نے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر جو رول ادا کیا ہے تو کم و بیش ہمیں بھی وہ رول ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آرام دہ بستروں میں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہمیں دین بھی مل جائے تو چلو برابر ہو جائے گا، نہیں۔ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، راستے کی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، مالی طور پہ خرچہ کرتے ہیں، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی کے مشن پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس کے علاوہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں نا آرام طلبی میں سارا کچھ ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہے نا، جنہوں نے مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں کیا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد میں، صحیح جہاد میں، اور کوئی وادی وہ پار کریں تو ان کے حق میں سے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں ضرور انہیں عطا کرے گا، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی انسان کو ہر حال میں اپنے لیے، اپنی مال اور جان کے ذریعے اپنی سامنے رکھنا چاہیے معاملات۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار بھی کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ رویے سے پرہیز کریں۔ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو دین میں جسمانی فزیکلی جہاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور ایک دین میں انٹلیکچوئل یعنی علم کی وجہ سے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ سارے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی نہ نکلا تو دین کون سکھائے گا تمہیں؟ کیوں نہ تم میں سے کوئی ذہانت رکھنے والے اچھے لوگ دین کے لیے پیش کیے گئے۔ والدین، ہم اپنے والدین ہونے کے ناطے دیکھیں اپنی اولادوں کو، جو ذہین بچہ ہوتا ہے ادھر اس کو کدھر لگا رہے ہوتے ہیں؟ دنیا داری کے اندر، یہ ڈگری لے کے بڑا بن جائے، یہ چیف ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور جو کم کمزین ہوتے ہیں ان کو اللہ کے دین کی طرف سے دیتے ہیں کہ چلو کم از کم یہ دین ہی سیکھ لے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی جو ہے وہ دنیا کے لیے رکھی، اور جو تھوڑی ہم نے سمجھی نا کہ اس کا تو دنیا کے لیے دماغ چلتا ہی نہیں ہے، تو کن ذہن ہے، تو چلو کم از کم اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو دین ہی سکھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں ویسے بھی عالم کی جو حیثیت ہے عابد کے اوپر ہے۔ عابد ہوتا ہے نا عبادت گزار، جسٹ سنی سنائی باتوں پہ عبادت کرنے والا۔ عالم ہوتا ہے دین کی تہ تک پہنچنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو انسانوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عالم اور دوسرا عابد ہے، تو آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسی میری تمہارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو دین کا علم سیکھنا اور صحیح تہ تک پہنچنا اور سیکھ کو اپنانا اور لوگوں تک پہنچانا، اس کا مرتبہ کیا ہے کہ جیسے تم لوگوں پر میری حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان نبی کی حیثیت کو پا سکتا ہے؟ کیسی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن یاد رکھیے دین ہمیشہ حق کے نام پہ دین پہچانا جاتا ہے۔ علماء سو کی وجہ سے علماء بن جائیں تو
اور کہتے ہیں نا اپنی مرضی کو پروموٹ کرنے والے یا معاشرے کی مرضی کو پروموٹ کرنے والے، ان علماء کی بات نہیں ہو رہی، اس عالم کی فضیلت نہیں ہے، اس عالم کی فضیلت ہے جو حق پہ ہے، جو تقوی کی بنیاد پر سیدھا سیدھا صاف ستھرا دین، اللہ چاہے اس کے نفس پہ بھی زیادہ کیوں نہ پڑ رہی ہو، وہ اللہ کا دین سیدھا صاف دکھاتا ہے۔ عمار بن حنین کہتے ہیں کہ میں نے قیصر بن خیاس کو سنا کہ ایسا علم جو عمل کرنے والا ہے، یعنی علم سکھاتا بھی ہے، وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو عمل کرتا ہے عالم، جو دین سیکھ رہا تھا، اپنے عمل میں بھی زندگی کو تیز رکھ رہا تھا عمل کرتے کرتے، اور لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے، سلطنت آسمان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نہ کسی طور پر ہم سب کو دین کے لیے، جیسے ہم گھر والے ہیں، اپنی مائیں ہیں اگر ہم، تو ہمیں دین میں اپروچ رکھنی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو دین سکھا سکیں، کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر خود ہی نہیں سیکھے تو ان کو کون سکھائے گا؟ معاشرے میں تو پھر ایک ایسا پسندیدہ انسان ہونا چاہیے دین کے معاملے میں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی انٹلیکچوئل اس کو کہتے ہیں نا دیا ہوا تھا، ذہانت دی ہوئی تھی، اس کے اندر سچائی کے اوپر اسٹرینتھ دی ہوئی تھی، فزیکلی اور جسمانی اور روحانی طور پہ وہ اسٹرانگ انسان تھا، تو اس کو چاہیے کہ دین سیکھے۔ وہ دین سیکھے گا تو معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے۔ تو اس کے لیے سب کا نکلنا ضروری نہیں ہے، ایسے علم سیکھنے کے لیے پھر سارو جہاد کے لیے تو ہوتا ہے نا سب نکلیں، جیسے جنگ تبوک میں سب کو مانگا گیا تھا، تو یہ ایسے علم کے لیے ایک چاہا کہ کچھ لوگ تو نکلیں بستیوں سے تاکہ وہ صحیح سیکھ کے اپنی بستیوں کو پروموٹ کر سکیں۔ وہ پھر علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے، خاص طور پہ سکھانے والے کے اوپر مخلوق کائنات یعنی کائنات کی ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے کوٹ کر آ چکے ہیں، مچھلیاں پانی میں، چونٹیاں بلوں میں، اور فرشتے اور سارے جاندار اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کے پاس جو بھی اس بھلائی میں سے کچھ حصہ آتا ہے تو ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیئر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے سکھلانے والوں میں بنا دے۔ اور سکھلانے والا وہی ہوتا ہے جو سیکھ کے اپنے عمل میں لا چکا ہوتا ہے، تو سکھلانے کی اس کو اللہ تعالیٰ جرت دے دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کفار ہیں یا منافق ہیں، ان کو ذرا نا فرم رویہ دیا کرو، چک سے ان کے ساتھ معاملہ کرو گے تو ان کو تمہاری پسند ناپسند کا پتہ نہیں چلے گا، فرم ہو جاؤ گے نا۔ بعض اوقات تو بچوں کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں فرم ہو جائے نا، انہیں سمجھ آ جاتی ہے میں کچھ رونگ کر رہا ہوں، ماما مجھے دیکھ نہیں رہی، ماما مجھے جواب نہیں دے رہی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت چلا کے ہم ان کے اوپر پڑھیں تو پھر ہی انہیں سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سختی پائیں، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی تمہاری سختی کو فیل کرو۔ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہی بڑھ چڑھ کر لوگوں کے مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، کہو تم میں کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ نئی صورت رویل ہوئی ہے نا، نئی آیت رویل ہوئی ہے، کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ یہ کون ایسی باتیں کرتا تھا؟ یہ قریب کے جو منافق اور فاسق اور کافر لوگ تھے نا، جنہوں ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے یہود و نصارہ میں سے، تو ان کے اس طرح کی کوشچننگ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَمَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو ان کو بتا دیجئے بے شک جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی محفلوں میں آ کے ایمان بڑھتا ہے، اور انہی کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست یعنی پرانی جو گندگی ہے نا، ہر نئی صورت کے اوپر مزید گندگی بن کے ان کی گندگی کو مزید بڑھانے کا اضافہ کر دیتی ہے۔ دلوں کا جو نجس ہے نا، دلوں کا جو خرابی ہے، وہ اس خرابی میں اور اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر میں پھر مبتلا رہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے۔
आजमाइशें इंसान को सीधा करने के लिए आती हैं। इंसान को हमेशा हमेशा, आप कहते हैं अच्छी सोच भी सोच रहे थे, नेकी करके भी उठे हैं, खुशू वाला काम भी करके उठे, उसके बावजूद सब्जी काट रहे थे, उंगली कट गई, सोचे इसमें क्या था। फौरन अपने लिए सोचे ज़रूर, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बदनीयती कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये थोड़ा सा अलर्ट कर दिया। और समटाइम ये नहीं होता कि टेम्परेली उसी टाइम पे आपको फाइंड हो जाए, पता नहीं पिछले बैक माइंड पे कुछ चीज़ होगी जिसको अल्लाह ताला ने और उसमें फिर क्या करना चाहिए, रुजू इल्लाह, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू इलैह। अच्छा, ये मैं वाज़ेह कर दूँ, एक सिस्टर ने पूछा है ताकि सबको पता चल जाए कि जब हम वर्ड बोलते हैं ना कि इस्तग़फ़ार करा करो, तो उसमें अस्तग़फ़ार करा करो नहीं कह सकते हम, ज़बर के साथ नहीं। जब सेंटेंस बनाते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं इस्तग़फ़ार किया करो, उसमें ज़ेर से बोलते हैं। और जब हम अल्लाह से रुजू करते हैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़बर से बोलेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, उसको इस तरह बोलेंगे। जब हम एक दूसरे से ताकीद कर रहे होते हैं, सेंटेंस बना रहे होते हैं, एक दूसरे को वादा दे रहे होते हैं कि अल्लाह की रहमत आएगी, तुम इस्तग़फ़ार किया करो, तो उसमें कुछ लोग लामहला वो अस्तग़फ़ार कहते हैं, हमारी उर्दू की ज़ुबान में अस्तग़फ़ार किया करो, तो अस्तग़फ़ार नहीं होता सेंटेंस के अंदर, इस्तग़फ़ार होता है। इसी तरह मैंने वो वर्ड एक किया था ना, शिफा और शफा। कुछ लोग लामहला क्या कहते हैं, अल्लाह तुझे शफा दे, मोटा मुंह करके ना शफा दे, तो शफा नहीं होता, शफा तो गड़े को कहते हैं, ज़ेर के साथ होता है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे, सेहत दे, आफियत दे। और बेहतरीन दुआ है आफियत मांगते रहना चाहिए। ये नागहानी आफात, आफियत मांगते रहेंगे तो उससे बच जाएंगे। ला महला अचानक से कोई बीमारी परेशानी आ गई, आफियत मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला जानता है कहाँ कहाँ से अल्लाह ने बचाया हमें। तो यहाँ पे, और जिन लोगों के दिलों में ईमान होता है उनको इनाम के तौर पे क्या मिलता है? उनको 3 चीजें दुनिया में मिलती हैं। आयात, वो कह रहे हैं ना कि कोई आयत नाज़िल हुई तो तुम्हें क्या मिला, तो पता चलता है कि ईमान जब बढ़ता है ना, ईमान आयतों को सुन के, तो उनको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक, आलम की सोहबत मिल जाती है, अपने से अच्छे लोगों की सोहबत मिल जाती है जिनके साथ उनका ईमान और ताज़ा होने लगता है। दूसरा, कुरान की तिलावत उनकी ज़िंदगी में कसरत से आ जाती है। और तीसरा, उनको अमल की तौफीक मिल जाती है ना। ये है जिनका ज़ादतहुम ईमाना बनता है। ये बातों में नहीं है कि सुना तो टेम्परेली 2 घंटे की मजलिस हमने अटेंड की, उसमें तो दिल लबालब हो गया, घर गए तो वही पुरानी आदत नहीं। वो असर रखती है, ईमान जो बढ़ता है ना वो असर रखता है, और उसका असर फिर कई दिनों तक जाहिर होता है। और जब कई दिनों तक इंसान और शौरी तौर पे उसको जाहिर करे तो सुभान अल्लाह, 1 महीने की प्रैक्टिस कर ली तो आपके वो फर्स्ट नेचर बन गई। अब जब फर्स्ट नेचर बन जाती है तो फिर इंसान को सम टाइम, वो कहते हैं ना, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह हमें शुरू हो गया मुंह से, कि मिडल में जाके रियलाइज हो गया जुबान जो है कंप्यूटर की तरफ सुभान अल्लाह कह रही है। हाँ, तो हालांकि वो आप क्योंकि फर्स्ट नेचर बना ली ना आपने। और कभी जहालत में होते थे तो याद रखना पड़ता था, नीचे उतर भी गए तो याद नहीं आया। हाँ, और अपने आप को सजा देनी चाहिए, फिर दोबारा चढ़े अल्लाह को कहते हुए और दोबारा सुभान अल्लाह कहते हुए नीचे उतरे, तो 2-4 दफ़ा अपने आप को सजा देंगे ना तो इंशाल्लाह देखें आदतें बनने लगती हैं, शैतान वहाँ से खाइफ हो जाता है। इसी तरह बाथरूम जाने की दुआएं हैं, कितने भी आपको बर्स्ट हो रहा हो तो दुआ नहीं पढ़ी तो निकल आए बाहर, सजा दे अपने आप को कि मैंने ये दुआ पढ़ के अंदर से कदम रखना था, और भी लेफ्ट कदम रखना था। तो फिर क्या होगा? यकीन करें, मैं लिख के देती हूँ, 2 से 3 दफ़ा सजा देंगे ना नफ्स को, चौथी दफ़ा आपको पहले से अलर्ट कर देगा कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है हम मोमिनों के लिए कि हम इस तरह प्रैक्टिस करें, वरना आसमान से नाज़िल नहीं होनी कि बैठे हैं आराम दे गैर हाजिर दिमाग के साथ, तो बगैर सोचे समझे और कहेंगे कि नेकियों की आदत हो जाए, आदत नहीं होगी। और सबसे अच्छा इंसान जो ईमान में होता है ना, अपने आप को सजा देने वाला होता है, दूसरों को सजा देने वाला नहीं होता। वो बहादुर ही नहीं है, अपने आप को सजा दें, अपने जितने स्क्रू टाइट कर सकते हैं ना उतने करें, और फिर देखें कि अल्लाह की मदद आती है कि नहीं आती। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी फिर। तो जिनके दिलों में नफाक है उनकी गंदगी और इस अल्लाह के दीन को सीख के और बढ़ने लगती है, वो मरते दम तक कुफर में मुब्तला रहते हैं। ये क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल इनको 1 या 2 दफ़ा आज़माइश में डाला जाता है, मगर इससे भी तौबा नहीं करते, ना सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा,
اللہ اکبر، یہ آنکھوں سے آنکھیں باتیں کرنا، جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، اور ایک تھرڈ پارٹی والا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو دونوں کے لیے آپ کا وہ کہتے ہیں نا مشترکہ دشمن ہوتا ہے، تو آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھو ذرا اس کو بیٹھی کیسی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تمہاری یہ چوریاں بھی پکڑ رہا ہے۔ ہاں، لوگوں کو تو نہیں پتہ چلا، ہم سمجھتے ہیں باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو سننے والوں کو سن رہے ہیں، لیکن آپس میں دو لوگ جو ہے نا وہ آنکھوں سے اشارے کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ بولنے والے کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے حق میں سے کیچڑ ہی اٹھانا ہے نا تو انہوں نے کیچڑ کے لیے تلاش رکھنی ہے، تو جنہوں نے حق لینے کے لیے آنا ہے تو ان کو کیچڑ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انسان جو کہتا ہے نا اگر زبان سے کوئی غلطی نکل گئی اب اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انسان تھا نا، کوئی بات نہیں، اتنی سچی باتیں کرنے کے ساتھ اگر کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی ہے تو وہ انسان کی خطائی ہو سکتی ہے نا، جان بوجھ کے تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو غلطیوں کے متلاشی ہوتے ہیں وہ سارے حق کو پیچھے رکھ کے ان دو چار غلطیوں کو پکڑ کے بات کرتے ہیں۔ اف، یہ انسان کا کیا کیریکٹر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقت ہے، ان کو دین کی محفلوں میں آ کے بھی حق نہیں ملا، اپنی گندگی میں اور اضافہ کر کے اٹھ گئے اور آنکھوں سے دوسروں کو اشارے کرتے ہیں، پھر چپکے سے نکل بھی بھاگتے ہیں، محفل ختم بھی نہیں ہوئی، بس دیکھا سارے دوسری طرف مصروف ہے، اب نکل حاضری تو لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس کو بہت گراں گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک مومن بندے کی اصل سچائی، دوسرے کی تکلیف پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس کی تکلیف پہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے جتنا اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ ایک مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی کی چھوٹی انگلی کو چھنگلی انگلی کو تکلیف ہو تو انسان کہتے ہیں میں سکون سے سو جاؤں؟ وہ تکلیف ایسی ہے سونے نہیں دے رہی، ڈیپ کٹ آ گیا اس کا، جب تک مرہم نہیں کریں گے تو آپ کو سونے نہیں دے گی۔ تو مومن کا معاملہ ایسا ہے، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ غمگین ہوتے تھے اپنے امتیوں کے اس طرح کے رویے کے اوپر، کیا ہمارے نقصان پہ وہ زیادہ ان کو بھاری ہوتا تھا، وہ تمہاری فلاح کے حریص تھے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میرے لیے تو پھر بس اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر سوائے اس کے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ ایک مالک ہے عرش عظیم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح شام یہ 7 دفعہ کلمات پڑھے، جیسے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو وہ اللہ کی امان میں آ گیا، وہ عافیت میں آ گیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہنم میں جانا مجھے قطعی پسند نہیں ہے، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں تاکہ تم میری بات سنو اور اس نقصان سے بچ جاؤ، مگر تم ہو کہ تو اس پروانے کی طرح شمع پہ اس پہ آگ پہ گر رہے۔ اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے خلوص رکھنے والا، محبتیں رکھنے والا اور ہمارے لیے ہمارے انجام کی فکر کرنے والا۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے شاید اتنی فکر ہی نہیں کرتے، دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آپ نے اپنی امت کی خاطر سارا اپنا آرام ترک کر دیا تھا، اپنے آپ کو گھلا دیا تھا اس دین کو لے کے لوگوں تک پہنچانے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس آرام دہ بستروں میں پڑے رہیں، اپنے آرام میں کوئی خلل نہ آنے دیں تو ہم دیندار ہو جائیں گے۔ جتنی یاد رکھیے اللہ کے راستے میں محنت ہے نا، جو کرتا ہے اپنی راتوں کو نیندوں کو قربان کرتا ہے اپنے لیے، وہ اللہ کو گواہ بنا کے اپنی اسٹرینتھ لیتا ہے، یا اللہ گواہ رہنا تیری خاطر ہے، یہ تیری خاطر ہے، تو پھر اللہ اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ محنتیں ضرور رنگ لائیں گی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دینے والا
سبق اور نقطہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ یا معلم ابراہیم علمنی، کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے ان کو علم سکھانے والے، ہمیں بھی علم سکھا دے۔ یا فہم سلیمان فہمنی، یا سلیمان کے رب، ان کو فہم دینے والا رب، ہمیں بھی فہم عطا فرما۔ یا الہی نفاق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما اور ایمان پر ثابت قدمی دے۔ یا اللہ سچائی کی زندگی دے اور سچوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین پہ جما دے اور اپنی اطاعت پہ فرما برداری کے ساتھ لگا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔